بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایمان افروز واقعہ، وہ وقت جب ایک کافر نے آ کے مسلمانوں کو للکارا اور کوئی اس کے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہ تھا، ایسے میں سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تلواروں کی آواز اور تیروں کی گرج کے ساتھ دلیر گھوڑ سوار عمرو بن عبدود نے اپنے سیاہ گھوڑے کی پیٹھ پر سے چھلانگ لگائی، اور وہ ہتھیار بند تھا اور لڑائی کی میدان میں گھمنڈ اور خود پسندی کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ اس نے بلند اور بھاری آواز کے ساتھ کہا، اور وہ خوش نمائی اور تیزی کے ساتھ اپنی انگلیوں کے درمیان تلوار کو ہلا رہا تھا، کیا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا، اور انہیں دہشت ناک خاموشی نے گھیر لیا کہ کون ہمت کرے گھڑ سوار عمرو بن عبدود کے مقابلے میں نکلنے کی، جو اپنے مرد مقابل کا خون چوس لیتا ہے، اور وہ تو گویا موت ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی ایک ضرب سے 10 مضبوط آدمیوں کا کام تمام ہوتا ہے۔ قبرستان کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ نوجوانوں کی جماعت سے ایک دلیر کی آواز نے اس سکوت کو توڑا، جس کے دل کو ایمان نے سرسبز و شاداب اور تر و تازہ کر دیا، اور اس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نوجوان سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عمروں کی ندا کے جواب میں پکارتے ہوئے کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نظر دوڑائی اور ان کی بھرپور جوانی کو دیکھا، پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ، وہ تو عمرو ہے۔ چنانچہ آپ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی پکار ابھی نہیں رکی تھی، اور اس نے اپنا حلق پھاڑے ہوئے کہا، کیا کوئی میرے مقابلے میں آدمی نہیں ہے؟ تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم لوگ خیال کرتے ہو کہ جو شہید ہو وہ اس میں داخل ہوتا ہے؟ تو کوئی شخص کیوں میرے مقابلے میں تم نہیں لاتے؟ کیا تم جنت نہیں چاہتے؟ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ اٹھے تاکہ اس غرور و تکبر کرنے والے کے خلاف نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، بیٹھے رہو، وہ تو عمرو ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو اپنے غرور میں بڑھنے لگا اور میدان میں اکیلا ہی جھومنے لگا، اور اس جھومنے میں صرف اس کی تیز اور کاٹدار تلوار ہی اس کے ساتھ تھی، اور وہ یہ اشعار بار بار پڑھ رہا تھا، ان سب لوگوں کو پکارنے کی وجہ سے میری آواز بیٹھ گئی ہے، کیا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ اور اس نے کہا، یقیناً بہادری نوجوان میں اور سخاوت بہترین خصلتوں میں ہے۔ یہ اشعار فضائے بسیط میں پھیل کر سماعتوں کو دستک دینے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ برق رفتاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے رہو، وہ عمرو ہے۔ تو آپ نے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، اگرچہ وہ عمرو ہے۔ پھر یہ باہمت اور پرعزم نوجوان اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور عمرو کی کچھار کی طرف گیا، اور وہ اور حضرت علی یہ اشعار پڑھنے لگے، تم عجلت سے ہرگز کام نہ لو، یقیناً تیری آواز کا جواب دینے والا تیرے پاس آ گیا ہے۔ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے گھوڑے کی پیشانی عمرو کے گھوڑے کی پیشانی سے ملی، اور آپ اس کے قریب ہوئے، حتیٰ کہ نزدیک سے اس کو دیکھا تو عمرو نے بھی ایک گہری نگاہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی، پھر دہشت کے ساتھ کہا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی ابن طالب۔ چنانچہ عمرو کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، تیرے چچاؤں میں سے تجھ سے عمر میں کون بڑا ہے؟ کیونکہ میں تیرا خون بہاؤں یہ مجھے پسند نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمرو، بلا شبہ تو نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ اگر قریش میں سے کوئی آدمی تجھے 2 باتوں کی طرف بلائے گا تو تو اس کو مان لے گا۔ عمرو نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر ہلایا، ہاں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو کھلکھلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی صورت میں تمہیں لڑائی کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، لات کی قسم، میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اللہ کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں۔ یہ سن کر عمرو غضبناک ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں،
اور داڑھیں پیسنے لگا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنی بے عزتی اور گری ہوئی ہیبت کا انتقام لے۔ تو اس نے اپنی تلوار کو اپنی نیام سے نکالا اور آگ کے شعلے کی طرح اپنے ہاتھ میں بلند کیا، اور اس قریشی نوجوان پر اپنا غصہ اور غضب نکالنے کے لیے بڑھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ڈھال کے ساتھ اس کا سامنا کیا۔ عمروں نے اس پر وار کیا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا، اور اسی میں تلوار رہ گئی اور آپ کے سر کو زخم لگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر وار کیا تو عمرو گر پڑا اور اپنے خون میں لت پت ہو کر کہنے لگا، اللہ بہت بڑا ہے، دلیر نوجوان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی جواں مرد نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے اس کی ذرہ کیوں نہیں اس سے چھین لی، کیونکہ اس سے بہتر ذرہ عرب میں کسی کے پاس نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے چچا کے بیٹے سے شرم آئی کہ میں اس سے ذرہ چھین